بریڈ فورڈ کی جامع مسجد تبلیغ اسلام میں خوبصورت محفل حسن قرات کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف قاری سید صداقت علی، قاری بلال احمد قاری اور سید تنویر الحسن شاہ نے خوبصورت انداز میں تلاوت کر کے محفل کو پرنور بنا دیا۔ روح پرور تقریب کا احوال جانتے ہیں تنویر بخاری اور وقار بابر کی رپورٹ میں۔ بسم اللہ بے شک قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے جو اپنے پیغام، زبان، انداز بیاں اور طریقہ استدلال کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اس کا اسلوب بیاں اتنا حسین ہے کہ جمیع کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی وہ صحیفہ آسمانی ہے جو ہر قسم کے تغیر و تبدل، کمی و زیادتی، تعریف و تنقید سے مبرہ ہے۔ بریڈ فورڈ میں منعقدہ حسن قرات محفل میں قاری حضرات نے کلام پاک کی تلاوت سے سماں باندھ دیا۔ اس موقع پر مشہور قاری سید صداقت علی نے کہا کہ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو درست پڑھنا ضروری ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کیسے اور کہاں دیں۔ محفل کے شرکاء کا کہنا تھا کہ بچوں کو مدرسہ یا مسجد میں تعلیم دینی چاہیے۔ آن لائن قرآن پاک کی تعلیم صرف ایک بزنس بن چکا ہے، کسی طرح بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ خاص طور پر ان سب کی جو رائے ہے وہ جو فتویٰ پاکستان میں شائع ہوا ہے، جس پر اب تک ماشاءاللہ مور دین 5000 لوگوں نے، اسکالرز نے، مفتیان حضرات، علماء نے سائن کیے ہیں، اس کی تائید کی ہے انہوں نے، اور افواج پاکستان نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، جو شہادتیں، جو نذرانے پیش کیے ہیں جانوں کے، اس کو خراج تحسین سے پیش کیا ہے۔ قرآن ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے پوری دنیا کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے، اور امن کا میسج جو ہے وہ قرآن سے بھی مل سکتا ہے۔ In this time of fitna and fasad, it's incumbent upon the Muslim community to stand firm against the atrocities that are occurring throughout the world. And alhamdulillah, it's a blessing from us as Pakistanis that the scholars of Pakistan have stood on the forefront of this. The difficulties and the qurban that we have done has been immense, and I would like to fully support the publication and the fatwa against extremism. And may Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to stay firm upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and propagate the peace of his religion. قرآن کا فیض گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی میں پیش کیا جائے، اور اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی ہر وقت قرآن کو پیش کیا جائے۔ یقیناً جو بھی سرکار کا امتی قرآن پاک گھر میں پیش کرے گا، اللہ پاک اس پر خصوصی مہربانی فرمائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قرآن کریم ہی آئین اسلام ہے اور ہدایت کا سرچشمہ بھی، اور امت مسلمہ کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، یہ دل تو ہے مدینے میں۔ قرآن مجید اگر محصور کن آواز میں پڑھی جائے تو یہ دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ یہی وہ صحیفہ آسمانی ہے جو بغیر کسی تغیر و تبدل کے اپنی مثال آپ ہے۔ ساتھی رپورٹر وقار بابر مغل کے ساتھ تنویر بخاری، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔